وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. صدق الله العظيم. آئیے ہم آپ انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت ارواحنا فدا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں صلاۃ و سلام کی جاری نشان کریں اور بڑی بات سے بلند اللہم صلی علی اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فرماتے ہیں لہر میں عشق روح شہر کا داغ لے کے چلے. لہر میں لہر مانے خبر آتا ہے. لہر میں عشق روح شہر کا داغ لے کے چلے. اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے. یا رسول اللہ تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا. یا رسول اللہ تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا. وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے. وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے. جنا بنے گی محب چار یار کی قبر. جنا بنے جنت. جنا بنے گی محب چار یار کی قبر جو اپنے سینے میں چار باغ لے کے چلے. یعنی نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چار مشہور یار حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ. جس کے دل میں اللہ اس کے رسول اور ان چاروں کی محبت ہوگی تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جنا بنے گی محب چار یار کی قبر جو اپنے سینے میں چار باغ لے کے چلے. چاروں سے محبت کر کے جو دنیا سے جائے گا ان کی محبت کی وجہ سے اس کی قبر جنا یعنی جنت کی کیاری بن جائے گی. اور فرماتے ہیں سایہ مصطفیٰ مائے اصطفیٰ. سایہ مصطفیٰ مائے اصطفیٰ عز و ناز خلافت پہ لاکھوں سلام. یعنی افضل البشر بعد الرسول ثانیت نین ہجرت پہ لاکھوں سلام. اصدق الصادقین سید المتقین چشم و گوش وزارت میں لاکھوں سلام. مرتبہ حضرت صدیق کا جس سے بیاں ہو سید وہ ہر خوبی کے جامع ہیں نبوت کے سوا. وہ ہر خوبی کے جامع ہیں وہ ہر خوبی کے مالک ہیں نبوت کے سوا. آج اس محفل میں ہمارا اور آپ کے جمع ہونے کا مقصد یہ ہے کہ امام الصحابہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سب سے زیادہ معتمد علیہ، سب سے زیادہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے محبت کرنے والے
اللہ اس کے رسول کی بارگاہ میں سب سے مقبول شخصیت کا ہم اور آپ ذکر کرنے کے لیے یہاں پر جمع ہوئے ہیں۔ یہ مہینہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے مشہور ہے، کیونکہ اس مہینے کی جو اب یہ 22ویں تاریخ شروع ہو چکی ہے، اس 22 تاریخ میں آپ کا وصال ہے، یہ آپ کا یوم وصال ہے۔ آپ کی اتنی خدمات ہے اسلام کے لیے کہ سرکار نے فرمایا حب ابی بکر وشکرہ واجب علی کل امتی۔ سرکار نے فرمایا حضرت ابوبکر صدیق سے محبت کرنا اور ان کا شکریہ ادا کرنا میرے ہر امتی پر واجب ہے، میرے ہر امتی پر واجب ہے، لازم ہے، ضروری ہے کہ وہ حضرت ابوبکر سے محبت بھی کرے اور ان کا شکریہ ادا بھی کرتا رہے۔ اور ایک دوسرے مقام پر سرکار فرماتے تحادث النعمت شکر، کسی کا ذکر کرنا تعریف و توصیف کے ساتھ یہ اس کا شکریہ ادا کرنا ہے، یعنی تعریف کے ساتھ میں آپ کسی کا ذکر کر رہے ہیں، تعظیم کے ساتھ میں آپ کسی کا ذکر کر رہے ہیں، تو تعظیم اور تعریف کے طور پر کسی کا ذکر کرنا یہ بھی ایک طرح سے شکریہ ادا کرنا کہلاتا ہے۔ تو لہذا ہمارے سرکار نے ہمیں حکم دیا کہ ہم حضرت ابوبکر سے محبت بھی کریں اور ان کی تعظیم کریں، ان کا شکریہ ادا کریں۔ تو نبی کے فرمان کی ادائیگی کے لیے ہم شکریہ کے طور پر حضرت ابوبکر صدیق کا ذکر جمیل کرنے کے لیے جمع ہوئے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مرتبہ بہت بڑا مرتبہ ہوگا۔ حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی، عظیم صحابی ہیں، تو وہ حضرت ابوبکر صدیق سے آگے آگے چلنے لگے، تو سرکار علیہ الصلوۃ والتسلیم نے حضرت ابو دردہ کو کہا اے ابو دردہ کس کے آگے چل رہے ہو جانتے ہو؟ ما طلعت الشمس ولا غربت على احد افضل من ابی بکر الا ان یکون نبیا۔ سرکار نے ارشاد فرمایا ابو دردہ جانتے ہو کس کے آگے چل رہے ہو؟ یہ سورج کس زمانے سے طلوع ہو رہا ہے اور کس زمانے سے غروب ہو رہا ہے؟ جب سے یہ طلوع ہو رہا ہے اور جب سے غروب ہو رہا ہے، آج تک اس کے طلوع اور غروب نے ایسا شخص نہیں دیکھا جو ابو بکر صدیق سے افضل ہو سوائے نبی کے۔ یعنی جب سے سورج کا طلوع اور غروب ہونا شروع ہوا ہے، جب سے لے کر آج تک ایک نبی تو ہے جو ابو بکر صدیق سے زیادہ فضیلت والا ہے، ورنہ نبی کے علاوہ، نبی انبیاء کرام کی جماعت کے علاوہ سب سے زیادہ فضیلت والا اگر کوئی شخص ہے تو وہ ابو بکر ہے۔ لہٰذا ان کا ادب یہ ہے کہ تم ان کے آگے آگے نہیں بلکہ پیچھے پیچھے چلو۔ سرکار نے فرمایا ابو بکر و عمر، ابو بکر و عمر خیر الاولین والآخرین الا النبیین والمرسلین او کما قال۔ سرکار نے فرمایا صرف اس امت والوں میں نہیں، انبیاء اور رسولان اعظام کے علاوہ حضرت آدم کی اصحاب سے لے کر اور قیامت تک، یعنی مجھ سے پہلے لوگ ہوں یا میرے بعد کے لوگ ہوں، نبی و رسول کے علاوہ سب سے زیادہ فضیلت والے ابو بکر و عمر ہیں۔ سب سے زیادہ فضیلت والے ابو بکر اور عمر۔ ایک اور روایت میں آیا کہ ایک مرتبہ حضرت عقیل بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ، یہ حضرت علی کے بھائی جن کے لڑکے حضرت امام حسین سے پہلے وہاں گئے تھے، کوفہ گئے تھے، مسلم جن کا نام تھا وہ حضرت عقیل کے صاحبزادے تھے۔ تو حضرت عقیل بن ابی طالب یعنی حضرت علی کے بھائی حضرت عقیل، ان میں اور حضرت ابو بکر صدیق میں کسی بات کو لے کر کہا سنی ہو گئی، کسی بات کو لے کے کوئی بات ہو گئی، تو حضرت ابو بکر صدیق نے ان سے کچھ نہیں کہا، کیونکہ یہ سرکار کے چچا زاد بھائی ہیں،
یہ سرکار کے قرابت دار ہیں، سرکار کے رشتہ دار ہیں، تو حضرت ابوبکر صدیق نے ان کی کسی بات کا بھی جواب نہیں دیا، کیونکہ سرکار کے رشتہ دار ہونے کی وجہ سے وہ کسی بات کا جواب نہیں دیا۔ لیکن جیسی سرکار کو اس بات کا علم ہوا کہ عقیل نے حضرت ابو بکر سے کلام کیا ہے، سخت کلامی کی ہے، جھگڑا کیا ہے، تو سرکار علیہ الصلوۃ والتسلیم کو جلال آ جاتا ہے، اور اس کے بعد آپ منبر پر تشریف لاتے ہیں اور کہتے ہیں الا تدعون لی صاحبی، خبردار تم میرے دوست کو میرے لیے چھوڑ کیوں نہیں دیتے؟ ماشاء تمہیں کیا پتا تمہاری کیا حیثیت ہے اور ان کا کیا مرتبہ ہے؟ سرکار نے ارشاد فرمایا ان اللہ قد بعثنی رسولا الیکم فقلتم کذبت وقال ابو بکر صدقت۔ تم کیا جانو تمہارا کیا مرتبہ ہے اور ان کا کیا مرتبہ ہے، تمہاری حیثیت کیا ہے اور ان کی شان کتنی بلند ہے، تمہیں کیا معلوم؟ بے شک اللہ نے مجھے تم میں رسول برحق بنا کر بھیجا، لیکن جب میں نے کہا کہ اللہ نے مجھے رسول بنا کر بھیجا تو تم نے کہا کذبتا، کہ تم جھوٹ کہہ رہے ہو، لیکن یہ ابو بکر ہی تھے، انہوں نے کہا ہے اللہ کے رسول آپ سچ فرما رہے ہیں۔ کذبتا، تم نے تو یہ کہا تھا کہ میں نے جھوٹ کہا، کہ میں غلط کہہ رہا ہوں، لیکن یہ ابو بکر ہیں، انہوں نے ایک لمحے کے لیے توقف نہیں کیا، انہوں نے دیری نہیں کی، جیسے ہی میں نے کہا انی رسول اللہ الیکم، میں تمہاری طرف اللہ کا رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں، تو ابو بکر نے کہا صدقتا، آپ سچ کہہ رہے ہیں، میں مانتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، تو جس وقت تم مجھے جھٹلا رہے تھے اس وقت میرا ابو بکر میری تصدیق کر رہا تھا، وواسانی واتبعنی، اور وواسانی عن نفسہ ومالہ، اور اپنے مال کے ذریعے اور اپنی جان کے ذریعے میری مدد کر رہا تھا اور میری اتباع کر رہا تھا۔ سبحان اللہ۔ پھر سرکار نے کہا کیوں نہیں تم میرے دوست کو میرے لیے چھوڑ دیتے، یعنی کم از کم میری وجہ سے ان کا لحاظ کرا کرو، یہ وہ ہیں جنہوں نے میری اول دن سے حمایت کی ہے، انہوں نے اپنی جان سے بھی میری مدد کی ہے، اپنے مال سے بھی میری مدد کی ہے۔ پھر اس کے بعد سرکار نے فرمایا ما منکم رجل، تم میں سے کوئی ایسا شخص نہیں ہے علی باب بیتہ ظلمۃ، مگر اس کے گھر پر ظلمت کی اور تاریکی تھی، لیکن ابو بکر تھے کہ ان کے گھر کے دروازے پر اللہ کے نور کی بارش تھی۔ سبحان اللہ۔ کہ تم سب نے کیا کیا تھا؟ انکار کیا تھا، تو تمہارے گھروں پر کیا تاریکی تھی، ظلمت تھی، لیکن ابو بکر نے کیونکہ پہلے ہی دن تصدیق کر لی تھی تو ان کے گھر پر اللہ کے نور کی بارش تھی۔ سبحان اللہ۔ اور دیکھیں درود پاک پڑھیں، اللہم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام عبداللہ ہے، ابو بکر آپ کی کنیت ہے، لقب آپ کا صدیق اور عتیق ہے، لفظ صدیق بہت مشہور ہوا، بعض تو یہ سمجھتے ہیں کہ نام ہی یہ ہے لیکن یہ آپ کا لقب تھا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ کا لقب صدیق جو مشہور ہوا اس کے پیچھے بھی ایک کہانی ہے، یعنی اس کا ایک پس منظر ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب معراج پر تشریف لے گئے اور جب معراج کی صبح میں سرکار علیہ الصلوۃ والتسلیم نے لوگوں سے بتایا کہ میں رات معراج کر کے آیا ہوں، رات کے قلیل حصے میں، تھوڑے سے حصے میں اللہ تعالیٰ مجھے مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک لے گیا، مسجد اقصیٰ سے لے کر سات و آسمان سدرۃ المنتہا اور پھر مقام خاص میں گیا، رب کا دیدار کر کے آیا۔ تو جیسی سرکار علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اس کو بیان کیا، ابو جہل اینڈ کمپنی خوش ہو گئے کہ بولے ہم کوششیں کر رہے تھے کہ لوگ ان سے برگشتہ ہو جائیں، الگ ہو جائیں، لوگ ان سے متنفر ہو جائیں، ان سے لوگ الگ تھلگ رہنے لگے، لیکن کوئی ہیلا کامیاب نہیں ہوا۔ لیکن یہ والی بات پہ یہ پھنس جائیں کہ کوئی یقینی نہیں مانے گا کہ رات کے تھوڑے سے حصے میں بیت المقدس چلے گئے، وہاں ملک شام فلسطین چلے گئے، کہاں مکہ کہاں فلسطین، کئی مہینے کا راستہ ہے، اور یہ تو صرف وہیں کی بات نہیں کر رہے،
یہ تو کہہ رہے ہیں پہلے دوسرے تیسرے چوتھے پانچویں چھٹے ساتواں آسمان عرش و کرسی سدرۃ المنتہا بلکہ میں قرب خاص میں ہو کر آیا ہوں رات بھی یہی تھے اب بھی یہی ہے تو لہٰذا اس بات کی کوئی تصدیق نہیں کرے گا تو جب اس بات کو کوئی نہیں مانے گا تو اسی کو بیس بنا کر اسی کو بنیاد بنا کر ہم کہہ دیں گے دیکھو یہ اپنی طرف سے باتیں ملاتے ہیں یہ من گھڑت کرتے ہیں یہ اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں میں سیر کر کے آیا ہوں اسی بات کو بنیاد کر کے ہم لوگوں میں انہیں معاذ اللہ رب العالمین جھوٹا ثابت کر دیں گے اور جب ہم انہیں جھوٹا ثابت کر دیں گے تو سب لوگ انہیں معاذ اللہ ان سے برگشتہ ہو جائیں گے الگ تھلگ پڑ جائیں گے تو ان کفار کو کہہ رہے مزہ آ گیا اب تو انہوں نے ایسا موقع دیا ہے کہ اب تو ہم ان کے دین کو روک دیں گے اور لوگ جو ان سے محبت کرتے ہیں وہ بھی ان سے نفرت کرنے لگیں گے کہ یہ سچے نہیں ہیں بلکہ معاذ اللہ رب العالمین جھوٹے ہیں تو انہوں نے مشورہ کیا کہ چلو ان کے سب سے مضبوط سمرتھک حضرت ابو بکر صدیق ہیں وہ ان کے سب سے بڑے حمایتی ہیں اور کیونکہ وہ ان کا ایک مرتبہ دور جاہلیت میں